السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ باجی کچھ آواز کا مسئلہ لگتا ہے۔ اچھا، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں باجی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ انالیسس دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے۔ آیت نمبر 147 سے 151 تک ہمیں کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ شاہد باجی آپ نے کیا ہے؟ جی باجی ابھی کوشش کی ہے، شروع کروں؟ بتائیں آیت نمبر 147۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق اسم مبتدا بن کے آیا ہے، من ربکا، من ربکا مرکب جاری اینڈ اضافی، فلا فا حرف ہے اور من ربی جو ہے وہ جاری اور ربی کا ہاں اضافی، من ربی جاری اور ربی کا اضافی، اضافی۔ ٹھیک۔ فلا فا حرف فا حرف ہے اور لا لام میں نہیں ہے، اور تکونن یہ ہے پہلے ناقص، ہاں پہلے ناقص ہے، مضارع انتا کا ہے، ٹھیک ہے۔ من الممترین، نہیں اور کیا بتائیں گی؟ مضارع اور انتا کا ہے پہلے اور ناقص، ہاں ناقص باجی بھی ہے، سوال ٹھیک ہے۔ پوچھے، اور کچھ اور پہلے نظر آ رہا ہے؟ لا تکونن باجی مضارع ہے نا یا پہلے نہیں ہے؟ مضارع ہے، کہاں ہے فعل نا؟ نہیں ہے، صحیح ہے، بٹ اور کوئی بہت obvious چیز، بہت prominent چیز اس میں نظر آ رہی ہے؟ آخر میں کیا ہے؟ وہ ہے نا انتا، ننا تکونن، یہ اس کے لیے ہے نا، مونس کے لیے مؤنث کے لیے ہے؟ نہیں نا، آپ نے تو نون انتا بولا۔ اس کا ہوتا ہے نا تاکیدی کے لیے ہوتا ہے، اور نون پہلے لا مشدد، آتا ہے، جی نون مشدد جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، ہاں، اور اور بہت شروع میں لا آتا ہے تو مزید تاکید ہو جاتی ہے۔ صحیح بولا میں نے؟ نہیں، نون مشدد جو ہے وہ بہت شدت کی تاکید کے لیے آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ضرور بالضرور والی بات ہوتی ہے۔ اور یہ جو لائے نہیں ہے، ہاں یہ جو ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے حرف نفی لا، ہاں اور ایک ہوتا ہے لائے نہیں، تو دونوں میں اچھا، فرق ہے۔ وہ جو ہے لا حرف نفی لا ہے، جس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سمپل نیگیشن کے لیے آتا ہے۔ جب یہ والا لا آتا ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، لا پھر لائے نہیں جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس میں یقیناً زور ہو جاتا ہے۔ اور ترجمے سے آپ بتا سکتے ہو کہ کس طرح سے یہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ حرف نفی ہے یا لائے نہیں ہے؟ یہ ترجمہ میرے پاس ہے، تو نہ ہرگز تم ہونا، فا کا تو ہے اور لا کا نہ ہے، اور تکون انا کے ہرگز تم ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ ہرگز تو اس کے لیے آ گیا ہے، یہ نون مشدد کے لیے۔ اچھا، بٹ لائے نہیں اور حرف نفی لا میں ترجمے میں جو فرق ہمیں ملے گا وہ اس طرح سے کہ نہ
ना जो है वो हरफ नफी में होगा, और जब ला में नहीं होगा, ये लाए नहीं होगा, तो उसमें फिर मत का है। तो मत तुम करो, एक ऑर्डर फॉर्म होता है ना ये। एक है सिंपल मना करना कि नहीं करो, है अच्छा ना। अच्छा एक है मत तुम करो। अच्छा तो लाए नहीं जो भी हमारे सामने है, इसके तर्जुमा जो सही होगा वो ये, तो हरगिज मत आप हो जाएं। अच्छा। ठीक ये है। हरगिज आप मत हो जाए, 1 मिनट में लिख। हाँ, आप मत। अच्छा हाँ, पहले आपने सिखाया है तो देखो दिमाग में से निकल गया है। कोई मसला नहीं, चलें। हाँ, मिनल मुमतरिन तो फिर वही मुरक्कब जारी हुआ ना, मिन हरफ जर है, जी, और अल मुमतरिन ठीक है। जमा आगे में भी है। आप बता दें एक आयत और। हाँ, वली कुल्ली वाव, वाव हरफ अतफ है, लिकुल्ली मुरक्कब जारी है। वजहतु, वजहतुन ये विजहतुन है, विजहतुन। हाँ विजहतुन ये भी इसम है और यहाँ मुब्तदा बन के आया है। ठीक है। और हुआ ये इसम जमीर डिटेज है और ये भी मुब्तदा बन के आया है। मुवल्लिहा, मुवल्ली ये भी मुरक्कब इजाफी होता है मुवल्ली, और हाँ इसम जमीर अटैच मिलके मुरक्कब इजाफी होता है। और सही। ये हाँ मेरा ख्याल है उसकी खबर होगी है हाँ मुब्तदा की खबर। फस तबीकुल खैरात, फा तो फस हुआ, अस्तबीकु तो ये है फेल अमर, असाया इसलिए, और सीन बा काफ इसका रूट वर्ड है। और ये है हाँ अंतुम के लिए, जमा में अल खैराती, ये नस्ब में है और मफुल बन के आया है। आईना, आईना, आईना। एक मिनट, एक मिनट। ये जो हाँ बोलो। आपने विजहतुन कहा था ना, विजहतुन, कि ये हाँ हाँ, मुब्तदा है, फिर उसके बाद हुआ भी मुब्तदा है। तो नहीं विज ये जो है ये वजहतुन लेट क्योंकि ये वली कुल्ले के बाद आया है ना, ये लेट मुब्तदा है। सही है, मुब्तदा मुअख्खर जिसको हम मुरक्कब कहते हैं। और ये है जो हुआ है ये हसर तो हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से, इसम जमीर सही डिटेज है, है। बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो और यहाँ ये लेट मुब्तदा मुब्तदा है। है क्योंकि हाँ मुरक्कब जारी के बाद आया है ना। सही। अब आईना शर्तिया है और माँ मौसूल है जहाँ कहीं भी। तकूनो फिर मुदारा अ, अंतुम के लिए है और काफ वावनून, ठीक है। वाव है अजबक वावी। सही। और याती, याती इसका है ये मुदारा हुआ है और अली हमजा ताया इसका रोड वाला है। हमजा और ये दरबा ताया। से है। बाजी क्या बोला मेरे समझी नहीं। सही है। मैं आपने बोला हमजा हाँ, ताया, और ये क्या है, मुदारे। मुदारे या हुआ के लिए और दरबा बाप दरबा। चले। और बीकुम तो बी और फिर ये फाइल क्या है मुरक्कब इसका? इसके हुआ। अच्छा, ठीक। सही बोला। जी जी। हाँ या रंडी मारी। और बीकुम फिर मुरक्कब जारी और अल्लाह, अल्लाह फिर ये इसका फाइल बन के आया है। ठीक। और जमीआ ये फिर मफ, हाल कहेंगे या मफुल। हाल। हाल ना, हाल। अब किस वजह से हाल आया है मुझे पता नहीं है, बाकी मैं सही बताती। नहीं तो हाल क्या इन होता है कि वो अब हालत बता रहा होता है ना। और अच्छा अच्छा हालत अच्छा अच्छा। नसब में होता है, तनवीन के साथ होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो कैसे जमा करेगा, वो हाल बता रहा है कि इकट्ठे सबको अच्छा अच्छा इस अच्छा तरह से ले अच्छा आएगा। अच्छा। और इन्ना हरफ नाशबा, अल्लाह इसमु इन्ना, अल्लाह कुल्ली ये मुरक्कबे
جاری اور کلی شعین برقب اضافی اور قدیر خبر انّا. ویری گڈ. شاہدہ باجی یہ جو آپ نے آئینہ ماں بتایا تھا نا، تو آئینہ کو آپ نے جی کیا کہا تھا؟ آئینہ کو تھا شرطیہ اور ماں کو موصولہ کہا تھا. اچھا، اب یہ یہ یہاں پہ ماں موصولہ نہیں ہے اچھا موصولہ نہیں ہے کیونکہ جہاں کہیں کی. آئینہ ماں کو یا تو ایک طرح ایک ساتھ لے لیں، ٹھیک ہے. اچھا اچھا اچھا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اگر یہ جو آگے تکونو ہے، آپ نے کہا اس کو کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کی جی حالت آپ ناقص. بتائیں گے کیا ہے؟ فعل ناقص. ہاں انتم ہے اس کا وہ، اور اس کی حالت اس میں ہے نا یہ مضارع معائنہ. کی حالت آپ کو پتہ ہے نا 3 حالتوں میں ہوتا ہے. جیسے اسم جو ہے وہ رفع نصب جر میں ہوتا ہے، اسی طرح فعل جو ہوتا ہے فعل مضارع وہ بھی 3 حالتوں میں ہوتا ہے. وہ کون سی 3 حالتیں؟ رفع نصب جری ہے نا اس میں بھی. رفع نصب اور جر ہوتا ہے فعل میں. اب باجی مجھے اتنا یاد نہیں ہے، یہ بظاہر تو مجھے رفع میں نظر آتا ہے. یس صدف انور بتائیے. فعل میں بھی یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں جو اسم میں ہوتی ہیں. نہیں، رفع ایک نصب ایک ایک چینج ہوتی ہے باجی، ایک چینج ہوتی ہے، 2 سیم ہوتی ہیں. وہ کون سی؟ صحیح یہ کہہ رہی ہیں. جزم ہوتا ہے نا، جزم، اور رفع جزم. نصب اور جزم، ٹھیک ہے. اچھا 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 اچھا. رفع نصب بھول گئی ہوں باجی میں کوئی تو. کوئی بات نہیں، تو ہم اسی لیے ریویژن، یہ ایکچولی ایک ریویژن کا ہی طریقہ ہوتا ہے نا انالیسز میں، کہ سارا بھولا بسرا جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے اس طرح سے. تو رفع نصب جر اسم میں ہوتا ہے، اور فعل میں ہمیں جو 3 اور فعل مضارع میں ملیں گی، ماضی میں نہیں ہوتی، ماضی تو مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا 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 اچھا. فعل مضارع میں ہمیں 3 حالتیں ملتی ہیں، کہ رفع جو اوریجنل حالت ہوتی ہے، اور نصب اور جزم چینجڈ حالت ہوتی ہیں. اور جزم ہم نے کس طرح، جزم جزم کی حالت کس طرح مجھے پتا چلے گی کہ جزم ہے؟ ساکن کا نشان ملے گا نا ہمیں. اچھا 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 سمجھ گیا، اب یاد رہے گا انشاءاللہ. تو یہ جزم کی حالت میں نظر آ رہا ہے نا، یہ تو آپ الف بتائیے. ساکنہ ہاں نہیں. پھر ہم نے کہا تھا کچھ ایسے ہم نے حروف اور الفاظ یاد کیے تھے کہ جو نواسب مضارع تھے اور جوازم مضارع تھے، کہ جو فعل کو نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں اور جو فعل کو جزم کی حالت میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں وہ تو ہاں وہ لسٹ آپ وہ کو تو یاد لکھ ہوگی. تو اس لکھے میں جو ہوئے ہم ہیں. نے جوازم مضارع کیے تھے اس کی لسٹ کسی کو یاد ہے؟ ہاں وہ ہے نا، ایک تو مضارع منصوب اور مضارع مجزوم نا. ہاں تو مجزوم والی کون سی لسٹ تھی؟ مجزوم میں تھا لم، لما، لم، لما، لما، یس. لیفعلوا، ان، من اور ما. لی کیا تھا؟ وہ لام امر تھا، ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. دوسرا کیا آپ نے بولا؟ ان، ما، من یہ اور ما. حرف شرط جو تھے ان یا ما، وہ بھی ہم نے یاد آواز ہے. آ رہی باری؟ جی جی مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کو میری آ رہی ہے؟ ان اور ما بھی ہم نے حروف شرط کیے تھے جو جوازم مضارع تھے، صحیح ہے. تو یہاں پر جو ہم کر رہے ہیں یہ آئینہ ما، اس میں جو ہے آپ کو الگ الگ اسکالرس کا جو ہے نا الگ الگ ملے گا. یہ آئینہ کو کچھ جو ہے وہ اسم ظرف کے طور پر لیتے ہیں، اور وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفعول فی ہی ہے، ٹھیک ہے. آئینہ جہاں کہیں، جہاں مطلب کوئی ڈائریکشن بتا رہا ہے نا، تو اس لیے جو ہے وہ مفعول فی ہی کے طور پر. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ما جو ہے یہ ما زائدہ ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹرا ما ہے یہاں پہ. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ما ایک ٹوگیدر جو ہے یہ حرف شرط بن رہا ہے کہ جہاں کہیں تم ہوگے. تو یہ پھر اس کو جوازم مضارع کے طور پر لیتے ہیں، اور یہ تکونو جو ہے یہ حالت جزم میں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب
हालत नसब और हालत जज़म। जब हुआ वाले सीगे में है तो वो तो आपको बहुत क्लियरली नजर आ जाएगी कि हाँ हालत नसब में जो है लाम कलमे पर ज़बर होगी और हालत जज़म में लाम कलमे पर साकिन होगी। बट जब वो वाले सीगे होते हैं जो तस्निया वाले हैं या जमा वाले हैं तो वहां पर ये हालत कैसे नजर आएगी? जैसे वो तो नॉर्मली यफ़अलूना नून के ऊपर ज़बर होता है, तफ़अलूना नून के ऊपर ज़बर होता है, तो क्या ये हालत नसब होगी? नहीं, हालत नसब और जज़म में क्या होता है, नून एराबी ड्रॉप हो जाते हैं। याद आ रहा है? जी। तो नून एराबी ड्रॉप हो जाना शोज के यहाँ पे कोई चेंज पोजीशन है इसकी, चेंज हालत है इसकी, ठीक है। तो अब जब आप नून एराबी ड्रॉप देखोगे तो आप उस फेल से पहले आप देखोगे कि कौन पॉजिटिव एजेंट है, किस हर्फ की वजह से जो है ये फेल जो है ये हालत नसब में गया, ये हालत जज़म में गया। अब अगर आपको नवासिब वाली लिस्ट वाला कोई लफ्ज मिलता है तो फिर आप कह दोगे कि हाँ ये हालत नसब में है, और अगर कोई जवाजिम वाला मिलता है फैक्टर तो फिर आप कहोगे कि ये हालत जज़म में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तकूनू, ये हम क्या कहेंगे, ये तकूनू जो है ये नसब में भी हो सकता है, जज़म में भी हो सकता है। आपको फॉर्म जो है फाइनल फॉर्म ऐसा ही मिलेगा, तकूनू ही मिलेगा, हालत नसब स्लैश अगर तो सिर्फ तकूनू लिखा हुआ है, आगे पीछे का कुछ आपको नहीं पता, सिर्फ मैंने एक लफ्ज आपको लिख के दे दिया है और उसको एनालाइज करना है आपने, तो आप इसकी हालत में लिखेंगे नसब स्लैश जज़म। बट अब जब आपके सामने यहाँ पर है ऐनमा तकूनू, तो फिर अब आपको पता है कि ये जवाज़िम में मुदारे है, तो अब ये कंफर्म हालत जज़म में होगा, ठीक है। शायद आबाजी कहीं चली गई, चलें। अब ये जो याती बिकुम है ये उन्होंने बताया था मुदारे हुआ, क्या था जी? उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है शायद। बाजी अब आई है, बाजी अब आवाज रही है। अच्छा जी जी जी, तो आप कहीं चले गए थे या आप सुन रहे थे हम जो बोल रहे थे? कभी भी मेरा ड्रॉप ही हो गया, लाइट तो मेरी नहीं है और डेटा भी चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें सही। खैर, तो तकूनो जो है वो हालत जज़म में है और इससे पहले जो है वो जवाज़िम में मुदारे, इस वजह से जो ये हालत जज़म में गया हुआ है, ठीक है। याती जो है, याती आपने कहा था कि मुदारे हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ सही है गलत है? सही है। अच्छा, अच्छा ये जो है और हाँ बाजी बोलिए। तो माँ है ना, माँ तकुन उससे पहले माँ, ये जवाब में मुदारे है। जी जी जी, अच्छा अच्छा, जो शर्त आया है ना, शर्त के लिए आया है ना, जो हुरूफ शर्त होते हैं वो जवाज़ में मुदारे के तौर पर एक्ट करते हैं। अच्छा तो याती जो है हम्म, इसकी हालत हम क्या कहेंगे, ये मुदारे हुआ है ना यार, जज़म कोई भी के बता बाद दो। है ये बाप, दरबा दरबा, बाजी मुझे बड़ा भूल गई हूँ। नहीं, आप ये देखें कि ये जो ये इसका जो रूट वर्ड है आपने क्या बताया, हाँ, अमजाद आया। इल्लत वाला है ना, तो हाँ तो आपको हाँ या, हाँ, तो ये जो ये जेर है ये एक्चुअली ये या साकिन बता रही है। अच्छा ये लिखा हुआ इस तरह से है, ये एक्चुअली है ता के साथ आप या मिला के लिखें, ता के नीचे जेर होगी और या के ऊपर साकिन बनाएं,
یہ پورا لکھا ہوا اس طرح سے ہونا چاہیے تھا یاتی، بٹ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن میں ہمیں اس طرح سے، قرآن کا جو کہتے ہیں نا کہ رسم الخط اس طرح سے ہے کہ اس طرح سے ہم نے نہیں کیا تھا کہ زیر جو ہے وہ یا متکلم کتنی جگہ پہ ڈینوٹ کرتی ہے، کیا تھا ہم نے؟ باجی فیل سارے بھول گئی ہوں میں. نہیں تو اب یاد آ جائے گا نا. یہ تو انشاءاللہ یاد آ گیا کہ زیر جو ہے وہ یا کو ڈینوٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم نے یہ بہت جگہ دیکھا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اضافی بن رہا ہے، یہ کیسے میری جو یا متکلم ہے یہ صرف زیر سے ڈینوٹ کی گئی ہے، زیر لگا دیا اور یا متکلم ہے، پوری یا نہیں بنائی گئی ہے وہاں پر. تو بالکل یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، یاتی یہ یا کی جو یا ساکن ہے اس کو صرف زیر سے ڈینوٹ کر دیا گیا، زیر لگا دی گئی ہے. صحیح. تو یہ یاتی بھی جیسے صحیح ساکن والا ہے. ہاں بٹ یہ وہ ہے معروف ہے، یہ سوری معروف کیا ہے، رفع، حالت رفع میں ہے. اچھا رفع میں ہے. انشاءاللہ آ جائے گا باجی، یہ فیل بھی آ جائے گا. کیونکہ اس کا تو وہ علت کی رولز کی وجہ سے جو ہے یہ فائنل فارم جو ہے یہ آخر میں یہ آیا ہے نا یا ساکن. چلو انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلے. آگے کروں؟ نہیں بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. صدف آپ آگے کیجیے آیت نمبر 149. ومن حیث جی عطف ہے، من حرف جر میں ہے، حیث اس میں ظرف ہے، خرجتا فعل ہے، پھر من خرج حیث کیا بنا، کوئی مرکب بنا؟ جاری. جاری، شاباش. اور خرجتا فعل ہے، انت کا فعل ہے، اور خرج جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر فولی فا رابطہ، اور ولی بس کر لیں آپ، پہلے امر ہے. صحیح واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. صحیح. اور یہ وہ دونوں بن رہے ہیں، دونوں علت والے واو یا دونوں علت والے پڑھ رہے ہیں اس میں. اور یہ وجہ یہ کا ہے مزید فی والا ہے نا، باب تفیل سے ہے یہ. اور وجہ کا مرکب اضافی ہے. جی اور یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. زمین جو اٹیچ ہے وہ مضاف الیہ. جی. اور یہ شطر المسجد بھی مرکب اضافی بن رہا ہے، اور مسجد الحرام مرکب توصیف بھی بن رہا ہے. شاباش. اور شطرہ کیا ہے؟ شطرہ اسم ہے نا، ظرف. ٹھیک ہے تو پھر یہ مفعول فی بھی بن کے مفعول فیہ. شاباش. ہاں آگے بولیں. وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ عطف ہو گیا، ان اس کو ان حرف ہے، اور یہ وہ ضمیر اٹیچ ہے. بے شک اسم انا کیا ہے؟ وہ جو ہے اسم انا ہے. جی. اور للحق کی یہ لام تاکید ہے، اور خبر ہے انا کی نا. اور صحیح. من ربی کا من جاری ہے، حرف جر ہے من، اور ربی کا من ربی جاری بنے گا، اور ربی کا مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عطف ہو گیا، ما نافع ہو گیا، وما اللہ اللہ اسم الفاعل ہے، بالغافل مرکب جاری ہے، اما مرکب جاری ہے انما سے. اور تعملون عملہ فعل ہے، جمع انتم کا ہے، اور عین میم لام کا روٹ ورڈ ہے. اور پھر ہے ومن اور ایک منٹ. واو عطف ہو اما گیا. اما آپ نے کہا مرکب جاری ہے، کن دو اس سے مل کے بنا ہے یہ؟ وہ ان اور ما سے. شاباش. اور بغافلین میں یہ جو بی ہے یہ کیا ہے؟ بی زائدہ ہے نا، یہ بی زائدہ. شاباش. زائدہ ہے یہ. جو ما نافیہ والے جملے ہوتے ہیں اس میں اگر بی ملتا ہے تو بی زائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. جی. ومن حیث عطف ہو گیا، من حرف جر ہو گیا، حیث
اسم ظرف وہی ہو گیا من یہ مرکب جاری ٹھیک بن ہے گیا. صدف، صحیح ہے، مطلب یہ تو الفاظ وہی آ رہے ہیں جو آپ نے پہلے بھی کیے ہیں نا. صحیح ہے. نمبر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. ومن حیثو آیت 1 ومن جی ومن حیثو خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اس میں ومن حیث و جو ہے وہ واو استنافیہ ہی ہے. من حیثو جو ہے وہ مرکب جاری بن رہا ہے، اور خرجتا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، روٹ ورڈ خارجا ہے، اور اس کا جو فائل ہے وہ انتا ہے. فولی جو ہے اس میں فا زائدہ ہے، ولی جو ہے وہ فعل امر ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو لام یا ہے، اور یہ اس کا فائل تو وہی انتا ہے. وجہ کا جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور شطر المسجد یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور مسجد الحرام جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے. امبر. یہ وجہ کا جو ہے تو وجہ کی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت. نصب. پھر یہ کیا بن کے آ رہا ہے یہاں پہ؟ یہ مفعول بہی. شاباش. آگے بتائیے. وحیث ما کنتم. وحیث ما کنتم میں جو ہے وہ واو استنافیہ ہی کہیں گے اس کو بھی. عطف. جی عطف. کیونکہ اچھا. پچھلی آیت جو تھی وہاں پہ بھی ومن حیث خرجتا، اور جہاں سے نکلے آپ، اور یہاں پر اور جہاں کہیں ہو آپ، تو بات کا رخ تو جب پھر رہا ہوتا ہے پھر ہم استناف کہتے ہیں نا. یہ تو ٹھیک، اسی کی کنٹینیوشن چل رہی ہے. صحیح ہے. اچھا گیا اتنے سارے ومن ہیں اس میں کہ ہاں. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم. وحیث ما کنتم میں پھر وحیث جو ہے وہ حرف شرط ہے، ما جو ہے وہ حرف زائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے. یا ما، شاباش. جی بالکل صحیح. اور کنتم جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ انتم ہے. فولو میں پھر جو ہے وہ فا اس کو فا استنافیہ کہیں گے، یا اس کو مجھے تو یہی نہیں سمجھ آ رہی. فا استنافیہ اور جو اس کو فعل امر سے پہلے جو فا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فا رابطہ. فرابطہ. اچھا صحیح. فرابطہ یہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا. صحیح. اور اس کو کیوں رابطہ کہتے ہیں؟ مطلب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، صرف نام ایسے یاد نہیں رہتے ہمیں. رابطہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ رابطہ قائم کرنے کے لیے، کنیکشن جوڑنے کے لیے، ہے نا. رابطہ مینس کنیکشن. ٹھیک. یہ جو فا آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جواب شرط شروع ہوتا ہے. دیکھیں حیثما جیسے آپ نے کہا کہ وہ شرطیہ ہے، تو اس کا جو جی ہے کہ اور جہاں کہیں تم ہو فولو وجوہکم، تو تم پھیر لو ٹھیک اپنا ہے، چہرہ. یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے. ہاں اس سے جواب شرط شروع ہوتا ہے. رابطہ اسی لیے کہلاتا ہے کہ ایک ربط فارم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ولو بھی جو ہے وہ ہے فعل امر ہے، اور اس کا جو وزن ہے یہ وہ تولونا پہ ہے، اس کا انتم ہے اس کا فائل. ٹھیک ہے. اور وجوہکم میں جو وجوہا ہے یہ مفعول بہی ہے، اور وجوہکم جو ہے وہ مرکب اضافی بن رہا ہے. صحیح. اور شطرہ بھی یعنی مرکب اضافی ہے، اور یہ بنے گا مفعول فیہ شطرہ. صحیح. پھر آ رہا ہے اللہ یکون للناس علیکم حجۃ. اس میں جو لی ہے یہ لام تعلیل ہے، شاباش. اور
حمزہ جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے پتہ نہیں، اس کے لیے کوئی نام ہے تو مجھے نہیں پتا. اور اگلا جو ہے وہ لا نافیہ ہے، لام نفی ہے. ان حرف شرط ہے نا. اچھا یہ حرف شرط ہے جو حمزہ ہے. ہاں یہ ان کا نہیں مخفف سوری، کیا ہوا ہے. وہ ہے حرف نصب جو ہوتا ہے. حرف نصب کا کو یہ انہوں نے کنسائز کر کے ان کی جگہ ہاں ہاں حمزہ بنا دیا. جی جی جی. اللہ ایکچولی لی پلس ان پلس لا. ٹھیک ہے. اچھا صحیح ٹھیک. تو اس کو ہم حمزہ کو کہیں گے حسب حرف نصب جی جی. کہیں گے. اور پھر لام نفی ہے. پھر یکونا جو ہے وہ فعل مضارع ہے اور ہوا اس کا فاعل ہے حالت اور کون سی یہ ہے؟ حالت میں نصب میں ہے. شاباش. اور پھر للناس جو ہے وہ مرکب جاری ہے. علیکم جو ہے وہ بھی مرکب جاری ہے. حجت جو ہے وہ یکونا کا پھر یہ اگر رفع کی حالت میں ہے تو یہ یکونا کا وہ ہوگا فاعل ہوگا. یکونا رفع کی حالت میں تو نہیں ہے، یکونا تو نصب نہیں کی حالت. نہیں حجت یکونا تو فعل ہے. تو اگر اس کے بعد کوئی اسم رفع کی حالت میں آئے تو وہ فاعل اسمو ہوتا ہے. کانا، اسمو کانا. او ہاں سوری اسم کا نام ٹھیک ہے. الا الذین ظلموا منہم، اس میں جو ہے وہ الا جو ہے وہ حرف استثناء ہے. الذین جو ہے وہ اسم موصولہ ہے اور ظلموا فعل ماضی ہے. اس کا لام میم ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہم ہے. اور منہم جو ہے وہ مرکب جاری. صحیح. فلا تخشوہم واخشونی، اس میں فا جو ہے وہ فا استنافیہ ہے. لا جو ہے وہ حرف نہیں ہے. صحیح. اور تخشوہم میں جو ہے وہ تخشو جو ہے وہ فعل مضارع ہے اور اس کا جو ہے فاعل وہ ہم ہے. ہمیں نہیں سوری انتم ہے. انتم. یس. اور ہم جو ہے وہ مفعول فیہ ہے، مفعول بھی ہے سوری. اور وخشونی جو ہے اس میں یہ واو عاطفہ ہے اور ساتھ جو اخشو ہے وہ فعل امر ہے اور اس کا بھی جو فاعل ہے وہ یہ ہے انتم. اور تخشو کی عربی حالت کیا ہے؟ وخشو کی نہیں تخشو. تخشو کی جو ہے وہ حالت جزم میں ہوگی. شاباش. اور اخشو اس کی کیا ہے؟ اخشو تو یہ تو نارمل حالت میں ہوگا نا. رفع نہیں، پہلے امر تو ویسے ہی نارملی اس کا نون اعرابی ہٹ جاتا ہے نا. حالت جزم میں ہے یہ بھی. اچھا تو مجھے ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ جیسے فعل امر کے ویسے ہی آخر میں نون اعرابی ڈراپ ہو جاتا ہے نا، تو جو نارملی فعل امر کس حالت میں ہوتا ہے پھر؟ حالت جزم. مطلب اگر اس سے پہلے کوئی ورڈ نہ بھی ہو تو بھی وہ حالت جزم. اچھا صحیح. اور پھر یہ نون جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے پھر؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ حالت جزم میں ایک شو جی کے بعد وخشو نی ہے نا، تو نون جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ وخشو نہ نہیں ہے.
یہ نون تو وہ ہے نا اٹیچڈ پروناؤن ہے جو اس کی جگہ لگا ہے. اٹیچڈ پروناؤن یعنی مجھ سے. ہاں وہ نون ہے یا ہے وہ؟ یا ہے اصل میں نون ساتھ اس کو ملانے کے لیے لگا دیتے. یس اس نون کا کیا نام ہے؟ اس نون کا نام ہے نون نون وقایا. نون بقایا. صحیح. شاباش. چلیں دوبارہ ریجوائن کریں پلیز. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. اب آئی بات جب اچھا میں آگے بتاؤں. ولی اتما نعمتی میں واو جو ہے وہ واو عاطفہ ہے اور لام اگین لام تعلیل ہے. اتما جو ہے وہ فعل مضارع ہے اور لام تعلیل کی وجہ سے وہ جی حالت نصب میں ہے. اور امبر جی آپ تک میری آواز شاید نہیں آ رہی تھی اور آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی. پہلے اتما سے آپ بتائیے مجھے. واو عاطفہ ہے اور لام جو ہے وہ لام تعلیل ہے ٹھیک ہے. اور اتما جو ہے وہ فعل مضارع ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تا میم میم ہے. فائل کیا اور ہے؟ اس کا جو ہے فائل ہے وہ ہے انا. صحیح. اور نعمتی نعمتی جو ہے وہ فعل یہ کیا کہتے ہیں مفعول بھی ہے اور اس میں ساتھ میں اٹیچ ہوئی اسی طرح نون نون واقعہ نعمتی میں نہیں نون بقایا کہاں ہے؟ نون بقایا نہیں ہے. یہ جو اٹیچ ضمیر ہوتا ہے ہم، اس کو یا کو کیا کہتے ہیں مجھے اس کا یا نام بھول گئی. متکلم. یا متکلم. یا متکلم جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. باقی نعمتی جو ہے وہ مفعول ہے مفعول بھی. اور علیکم جو ہے وہ مرکب جاری وہ ہے. مرکب بھی بن رہا ہے نا نعمتی. نعمتی جو ہے وہ مرکب اضافی بنے گا نا. اضافی بن رہا ہے. شاباش. تو یہ اور نعمت جو ہے یہ تو اسم ہے نا. اسم جب یا متکلم سے جڑتا ہے تو تب نون وقایا نہیں آتا. جب فعل یا متکلم سے جڑتا ہے تو پھر نون وقایا لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک صحیح. اور علیکم مرکب جاری ہے اور پھر آ رہا ہے ولا اللہ میں واو استنافیہ ہے اور اللہ جو ہے وہ جو حروف نصب ہیں ان میں سے شاباش. شامل ہے. وہ بہت اتنا ہے. اور جو کم ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آ رہا ہے تحت دون. تحت دون جو ہے وہ فعل مضارع ہے اور اس کا جو فائل ہے وہ ہے ہم انتم اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا دال اور یا. صحیح. یہ مزید فی ہے باب افتعال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر امبر. عمرانہ جی لاسٹ آیت کریں 151. کما جارو مجرور ہے اور سلنا فعل ماضی ہے. نحنو کا فعل ہے. مزید فی ہے. را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. باب افعال. فیکم جارو مجرور ہے. رسولن جو ہے وہ مفعول بہ ہے. منکم بھی جارو مجرور ہے. یتلو فعل مضارع ہے مرفوع ہے. یہ ناقص الواوی ہے.
تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. کیسے آیا یہ ہوا کا ہے. یہ تا لام واو ہے. یہ ایکچولی باب تھا یتلو. باب نصر ہے. صحیح ہے. نصر ینصرو سے ہم، یتلو تھا. پھر صحیح رول نمبر 2 جو ناقص کا اپلائی کرتے ہیں نا، جس ہے. میں مضموم حرف علت جو ہے، نہیں کیا ہے سیکنڈ رول اس کا، ورڈنگ بھول گئے. صحیح ہے. سیکنڈ جو سیکنڈ رول اپلائی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مضموم حرف علت سے مضموم پہلے حرف علت سے پہلے اگر زیر یا پیش ہو تو حرف علت ساکن ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے پیش ہے اس لیے حرف علت واو جو ہے وہ ساکن ہوتے ہیں. صحیح ہے. جی. علیکم علیکم جار و مجرور ہے. حیاتی جو ہے وہ مفعول بھی ہے. منصوب ہے. نہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ واو عطف ہے. یزکی جو ہے فعل مضارع مرفوع ہے. یہ مزید فی ہے باب تفصیل. زا کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تم جو ہے وہ مفعول بھی ہے. وا عطف ہے. کاف واو روٹ ورڈ اس کا زا کاف واو. اچھا یا نہیں ہے. نہیں، باب تفعیل اچھا تو آپ نے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے. وا عطف ہے. یعلمکم میں یعلم جو ہے یہ بھی وہ ہے باب تفعیل ہی ہے. عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع ہوا کا فعل ہے. کم مفعول بھی ہے. الکتابہ مفعول بہی تو ہے اس کا. یعلمکم الکتابہ. والحکمت وا عطف ہے اور الحکمت معطوف ہے الکتابہ سے. وا عطف ہے. یعلمکم یہ پہلے والے یعلمکم سے معطوف ہو رہا ہے. سیم ہے. فعل مضارع مرفوع. جو ہے وہ مفعول بہی ہے اور اسم موصولہ ہے. صحیح. لم حرف نفی ہے اور جوازے میں مضارع ہے. ٹھیک ہے. تکونو جو ہے فعل مضارع مجزوم ہے. اس میں نون جو اعرابی ہے وہ حذف ہو گیا. صحیح. تکونو تھا تو یہ تکونو بن گیا لم کی ٹھیک ہے. وجہ سے. اور تعلمون اس میں کانا کا اسم جو ہے نا وہ انتم ہے. محذوف ہے. تعلمون جو ہے خبر کانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے جملہ اسمیہ فعل مضارع مرفوع عین لام میم اس کا فاعل. ٹھیک. جزاک اللہ خیر عمرانہ. نیکسٹ ویک کے لیے جو آیات ہیں وہ 152 سے لے کے 156 انشاءاللہ. جی 152 سے 156. جی بس ٹھیک ہے. چلیں اب تھوڑا سا ہم ریویژن کر لیتے ہیں.
جی اسم تبدیل، اسم صفہ کا تو ریویژن ہم نے کیا تھا. اسم تبدیل یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، بس ایک کوئک ریویژن کریں گے اس کا کہ یہ بھی جو ہے اسم مشتق کی ایک قسم ہے، اور جب کسی صفت کو کمپیریزن میں لے کر آتے ہیں تو پھر یہ اسم تبدیل بنتا ہے. یہ ایسا اسم مشتق جو کسی موصوف کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں برتر یا زیادہ ظاہر کرے، اسے اسم تبدیل کہتے ہیں. فضیلت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت دینا. تو یہ برتری یا زیادتی، اچھائی یا برائی دونوں کے اظہار کے لیے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ برتری جو ہے یہ کلی بھی ہو سکتی ہے اور موازنے کے طور پر بھی ہو سکتی ہے. اسم تبدیل میں دو چیزوں میں کمپیریزن ہوگا، ایک صفت کو زیادہ بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے اور دوسرے کے مقابلے میں ایک صفت کو زیادہ بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. اس کے جو وزن ملتے ہیں ہمیں وہ ہے افعلو واحد مذکر کے لیے اور فعلا وہ واحد مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، مثالیں آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں. پھر دو قسمیں یا دو ٹائپس آپ کہہ لیں، تبدیل بعد اور تبدیل کل. یہ جو افعلو اس کا وزن ہم نے دیکھا ہے، تو آپ کو یاد آ رہا ہے کہ افعلو کہیں اور بھی ہم نے پڑھا ہے وزن کے طور پر؟ مضارع کا انا جو ہے نا، مضارع کا انا ہے اور اسم صفہ کا بھی ایک وزن افعلو ہے. اسم صفت میں بھی ہے نا افعلو جی، واحد مذکر. تو اسم صفہ کا بھی وزن ہے، اسم تبدیل بھی ہے، اور مضارع انا کا بھی یہی وزن ہے. اب کیسے پتہ چلے گا ہمیں ان سب میں، کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے ہم؟ مضارع انا جو ہوگا وہ تو سیدھا سیدھا ترجمے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، ہے نا. اب رہ گیا کہ اسم صفہ ہے یا اسم تبدیل، اس میں کیسے فرق کریں گے ہم؟ تو آپ دیکھیں کہ اسم تبدیل جو ہے اس میں آپ کو کمپیریزن ملے گا، سپیریورٹی ملے گی، برتر ہونا یا کمتر ہونا ملے گا، صحیح ہے نا. اور اسم صفہ جو ہے اس میں نہ موازنہ نہ ہی برتر ہونا ملے گا، بلکہ جسمانی حلیے، ظاہری معذوری، کسی عیب یا رنگوں کے نام ملیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو تبدیل بعد اور تبدیل کل ہے، یہ کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری، وہ والی بات ہے کہ تبدیل بعد کیا ہوگا کہ موازنے کے طور پر برتری یا کمتری، اور یہ من کے ساتھ ہی ہوگا تبدیل بعد. زیادہ تر آیات میں اسم تبدیل کے بعد من ملتا ہے، تو قرآن میں ہمیشہ 99.9% واحد مذکر ہی آتا ہے. جیسے ایگزامپل انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. اثمہما اکبر من نفعہما، دونوں کا گناہ دونوں کے فائدے سے بڑا ہے. تبدیل کل، کلی برتری یا کمتری، مثال کے طور پہ اللہ اکبر، اس میں من نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اکبر یہ اسم تبدیل میں ہی ملتا ہے. ترجمہ بہت بڑا یا سب سے بڑا. پھر یہ اسی کی مثالیں ہیں اسم تبدیل کی. پھر ہے اسم الفاعل، یہ بھی اسم مشتق کی ایک قسم ہے. وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دے. اب تک آپ فاعل لفظ سے تو واقف ہی تھے، اب اسم الفاعل آ جائے گا. فاعل اور اسم الفاعل دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. فاعل جو ہے وہ تو کوئی بھی کام کرنے والا ہو سکتا ہے. اسم الفاعل جو ہے ایک سیٹ وزن کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل جو ہے اس کے وزن جو ہے وہ فاعل مذکر کا اور فاعلۃ مؤنث کا. ثلاثی مجرد کا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ہم ثلاثی مزید کریں گے تو ثلاثی مزید کا جو ہر باب ہوتا ہے، جیسے بھی آپ اتنے سارے نام دیکھتے ہیں نا، باب افعال، باب تفعیل، باب افتعال، ہے نا، تو ان سب کا اپنا اپنا اسم الفاعل کا وزن ہوتا ہے.
تو جو ثلاثی مجرد ہے اس میں تو ایک ہی وزن ہے، مذکر کا فاعلن اور مؤنث کا فاعلتن. ہم نے یہ گردان کی تھی اسی حساب سے کہ فاعلن فاعلن فاعلن. تو اسم الفاعل جو ہے وہ مورب ہوتا ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں جاتا ہے. نصر نون صاد رو، اس سے ناصر مدد کرنے والا، ٹھیک ہے. فاتح کھولنے والا، ضارب مارنے والا، شارب پینے والا. This is a comparison of اسم الفاعل and فاعل الفعل. فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ کیا ہے اور اسم الفاعل کیا ہے. تو یہ اسم الفاعل جملے میں فعل کے بغیر بھی آ سکتا ہے، جبکہ فاعل الفعل جو ہے یہ جملے میں صرف فعل کے بعد ہی آئے گا، ٹھیک ہے. اور اسم الفاعل یہ اسم مشتق کی کیٹیگری میں سے ہے، اور فاعل الفعل جو یہ اسم جامد کی کیٹیگری میں سے ہے. اسم الفاعل حسب موقع حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ہو سکتا ہے، جبکہ فاعل الفعل جو ہے وہ صرف حالت رفع میں ہوگا. آپ دیکھیں گے جو رفع کی حالت کو ہم فاعلی حالت بھی کہتے ہیں، سبجیکٹو فارم ہے نا. اسم الفاعل جو ہے یہ روٹ ورڈ سے خاص وزن پر بنتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد میں اس کا کیا وزن ہے، فاعلن اینڈ فاعلتن. اور جبکہ فاعل الفعل جو ہے اس کا کوئی اسٹینڈرڈ وزن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پھر یہ مثالیں دی گئی ہیں، دیکھ لیجیے گا پھر جب آپ کو گروپ پہ شیئر ہوگا، یہ نوٹس آپ کے پاس ہوں گے. پھر اسم المفعول من ثلاثی مجرد، وہ اسم مشتق ہے جس پر فعل واقع ہو. مفعول وہی ہوتا ہے نا، آبجیکٹو فارم. ثلاثی مجرد میں اسم المفعول کے دو وزن ہیں، مذکر کا مفعول اور مؤنث کا مفعولۃ، ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ جو ہے یہ اسم المفعول کا جو ہے وہ مجہول کے پیٹرن پر ہوتا ہے، کیونکہ آبجیکٹ فارم ہے نا. تو مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، یہ اس کی جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کی گردان ہے. اور اسی طرح منصور مدد کیا ہوا، مفتوح کھلا ہوا، مضروب مارا ہوا، مشروب کیا ہوا. comparison between اسم المفعول and مفعول الفعل. وہی بات ہے کہ اسم المفعول اسم مشتق اور مفعول الفعل یہ اسم جامد. اور اسم المفعول یہ کہیں بھی جملے میں مل سکتا ہے اور حالت رفع نصب جر میں مل سکتا ہے، جبکہ مفعول الفعل یہ جملہ فعلیہ ہی میں فعل کے بعد حالت نصب میں نظر آتا ہے. اسم المفعول ایک فکس وزن بنتا ہے، جبکہ مفعول الفعل اس کا کوئی سٹینڈرڈ وزن نہیں ہے. مثال آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں، کسی کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی باجی آ رہی، کوئی سوال تو نہیں سمجھ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. ہم نے محموز کے رول کرنا شروع کیے تھے. محموز کیا ہے؟ یہ فعل صحیح کی ایک قسم ہے جس فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں. اگر فا کلمے کی جگہ ہو تو پھر محموز الفا، اگر عین کلمے کی جگہ ہو تو محموز العین، اور لام کلمے کی جگہ ہو تو محموز اللام کہتے ہیں. محموز الفا میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ محموز العین اور لام میں بہت کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ محموز میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جو رولز ہم سیکھیں گے، تبدیلیوں کا ایک پرٹیکولر نام ہے اور وہ کہلاتا ہے تخفیف. تخفیف اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. تخفیف کمی کرنا، یہ ڈسکاؤنٹ آفر جو ہوتی ہے اس کو بھی تخفیف کہا جاتا ہے.
تو محموز میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ تخفیف کہلاتی ہیں. جیسے علت والے حروف علت والے الفاظ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ تعلیلات. تعلیلات. شاباش. ٹھیک ہے. اس طرح محموز میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ تخفیف. کل 8 رولز ہیں اس میں. پہلے 2 کنفرم ہیں، ہمیشہ اپلائی ہوتے ہیں، بعد کے 3 اختیاری یا آپشنل ہیں، اور آخر کے 3 جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں. الف اور حمزہ کا فرق بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہی ہوتا ہے، اور حمزہ کیا ہوتا ہے کہ الف کا کوئی حرکت یا ساکن کا نشان آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے. رول نمبر 1 کیا تھا محموز کا؟ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ کسی لفظ میں 2 حمزہ ساتھ آئیں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو ساکن حمزہ متحرک حمزہ کی حرکت کے مطابق بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ میم نون افعل کے وزن پر منا بنا، اور پھر وہی رول جب رول نمبر 1 اپلائی کیا تو پھر یہ بن گیا آمنا. ٹھیک ہے. حمزہ میم نون یہ افعالن، باب افعالن کا مصدر کا وزن ہے ایمانن، ایمانن، اور پھر وہی رول اپلائی کیا تو یہ بن گیا ایمانن یا ایمانن حالت نصب میں. پھر حمزہ میم نون باب سمع دارعنا افعلو کے وزن پر منو، اور رول اپلائی کیا تو کیا بن گیا آمنو. حمزہ میم را باب کروما مدارعنا افعلو کے وزن پر امرو، اور جب رول اپلائی کیا تو کیا بن گیا آمرو. حمزہ کاف لام باب نصر مدارعنا افعلو افعلو، اور رول اپلائی کرنے کے بعد بن گیا آخلو. ٹھیک ہے. اب ہم آج سیکھیں گے محموز کا رول نمبر 2. اگر کسی لفظ کے شروع میں 2 مفتوح حمزہ آ جائیں، مفتوح مینس فتحہ کے ساتھ، اور فتحہ کون سی حرکت ہوتی ہے؟ زبر. زبر. ٹھیک ہے. اگر کسی لفظ کے شروع میں 2 مفتوح حمزہ آ جائیں تو دوسرے حمزہ کو واو میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال آپ کے سامنے ہے، آمرو اوامرو میں بدل گیا، آخرو اواخرو میں بدل گیا. کیا کہتا ہے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں 2 مفتوح حمزہ آ جائیں تو دوسرے حمزہ کو واو میں بدل دیں گے. سمپل، آسان ہے. مشکل ہے؟ آسان تو ہے، لیکن جب اپلائی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا ہے، کتنے پانی میں ہوئے. ہاں تو بس ابھی تو فیس ویلیو پہ لیں، آسان ہے یا نہیں ہے ابھی دیکھ تو لیں. آسان ہے بالکل. ہاں بس الحمدللہ آگے چلیں. رول نمبر 3. پہلے 2 رولز کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لازمی اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہم رولز کریں گے وہ کیا ہیں؟ وہ آپشنل. اب کبھی اپلائی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، چاہے تو اپلائی کریں چاہے تو نہ کریں. ٹھیک ہے. تو محموز کا رول نمبر 3، حمزہ ساکن سے پہلے متحرک حرف ہو تو حمزہ ساکن کو حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیتے ہیں. حمزہ ساکن سے پہلے متحرک حرف ہو، متحرک حرف ہے وہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر حمزہ ساکن کو حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیتے ہیں. حرکت کے مطابق حرف علت کیسے ہوگی؟ اگر زبر ہے تو کیا ہو جائے گا؟
حمزہ یا کو زیر اور پیش واو سے حمزہ ہے تو کیا بنے گا؟ زبر سوری زبر ہے تو کیا بنے گا؟ الف الف. اور الف زیر ہے تو یا پیش ہے تو واو. واو. ٹھیک ہے. مثال آپ کے سامنے ہے کہ ذکبن، ٹھیک ہے، حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے متحرک حرف ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ حمزہ ساکن کو حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیں گے. یہاں پہ جو حمزہ ساکن سے پہلے جو حرکت ہے وہ زیر ہے، تو پھر اب حمزہ ساکن کو کس میں بدلیں گے ہم؟ زیر سے کس کو نسبت ہوتی ہے؟ یا. تو فائنل آپ کو آگے نظر آ رہا نا زیبن. تو اب اس میں یہ ہے کہ زیبن بھی صحیح ہے اور زیبن بھی صحیح ہے، دونوں طرح لکھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپشنل رولز ہیں، یہ دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے. قرآن میں ہمیں کیسے ملتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے پہلے بتائیے. زیب نمائش سے اس سے آتا ہے نا، آرائش. نہیں نہیں نہیں، ذکبن وہ تو زال سے ہے، یہ وہ زا سے ہے، یہ زال ہے. صحیح صحیح صحیح. کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ یوسف میں آتا ہے ولف کے لیے ہے یہ. ہاں، بھیڑیے نے کھا لیا، جو ان کے بھائیوں نے ایکسکیوز بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا. ذکبن، تو وہاں پہ کون سے فارم لکھا ہوا ملتا ہے ہمیں؟ زیبن ملتا ہے یا ذکبن ملتا ہے؟ حمزہ والا ملتا ہے نا، ہاں، حمزہ والا ملتا ہے نا فارم. حمزہ ساکن کے ساتھ جو ہے وہ والا ملتا ہے ہمیں، ذکبن. ٹھیک ہے، بٹ دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے، زیبن بھی صحیح ہے اور ذکبن بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں آپ، راسن یا راسن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر. سر. ہاں، راسن مین سر، ہیڈ. تو را حمزہ ساکن اور سین، راسن. یا حرکت رول کے مطابق کیا ہے کہ حمزہ ساکن جو ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک لفظ کی حرکت کے مطابق بدل جاتا ہے. تو یہاں پہ زبر ہے تو زبر کو الف سے نسبت ہے، تو اس لیے جو فائنل فارم میں آپ دیکھو کہ حمزہ ہٹ گیا اور الف آ گیا ہے، راسن. دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ مثال دیکھیں، مؤمن اور مؤمن. حمزہ ساکن، اس سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ پیش. ٹھیک ہے. تو پیش سے کس حرف کو نسبت ہوتی ہے؟ واو. واو. تو آپ دیکھیں پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے، مؤمنون، اور دونوں صحیح ہیں، مؤمنون یا مؤمنون، بوتھ آر رائٹ. بتائیے کبھی کبھی ایسی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے کہ یہ اس طرح لکھوں یا اس طرح لکھوں؟ دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے. صحیح. تو پیاری بہنوں، رول نمبر 3 کیسا لگا آپ کو؟ ویری ایزی ہے یہ بھی الحمدللہ یہ بھی آسان. گرامر پوری آسان نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے. زیادہ پوچھ لیا نا، کچھ زیادہ ہو جائے گی. ایسا نہ کہ مطلب بہت سر سے گزرنے لگے. الحمدللہ اب تک جو یہ رول محموز کے آ رہے ہیں وہ تو آسان ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ رول کریں، رول نمبر 4. رول نمبر 4 کیا کہتے ہیں کہ وہ حمزہ جو واو ساکن یا ساکن کے بعد آئے،
ٹھیک ہے، وہ حمزہ جو واو ساکن یا یا ساکن کے بعد آئے. اب واو اور یا کیا ہے؟ حرف علت ہے نا. حرف علت ہے، جی بالکل. تو اگر میں اس طرح سے کہ وہ حمزہ جو ساکن حرف علت کے بعد آئے تو بھی صحیح ہو گیا نا، سیم ہی ہے نا، مشکل تو نہیں ہے نا. جی نہیں ہے. چلیں، وہ حمزہ جو واو ساکن یا یا ساکن کے بعد آئے تو حمزہ کو بھی اسی حرف علت میں بدل کر اس کا ادغام کر دیتے ہیں. ادغام لفظ شاید نیا ہوگا آپ کے لیے، سنا ہے ادغام یا مدغم؟ قاعدے میں جو ملانا ہوتا ہے نا، ملانا. ہاں، مرج کر دینا ہے نا، ملا دینا. تو وہ حمزہ جو واو ساکن یا ساکن کے بعد آئے تو حمزہ کو بھی اسی حرف علت میں بدل کر اس کا ادغام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال دیکھیں، نون با حمزہ، یہ روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس سے اگر لفظ بنتا ہے نبیون، نبیون، نبی لکھا، یا ساکن ہے آخر میں، اور پھر حمزہ دو پیش کی تنوین کے ساتھ. تو حمزہ سے پہلے آپ کو مل رہا ہے واو ساکن یا ساکن، یا ساکن مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب حمزہ کو بھی اسی حرف علت میں بدل کر اس کا ادغام کر دیتے ہیں. اور ادغام کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ تشدید آ جاتی ہے نا، تشدید جو ڈبل حرکت ڈینوٹ کرتی ہے. یعنی یہ حمزہ جو تھا، حمزہ دو پیش والی تنوین، وہ بھی یا میں کنورٹ ہو گیا اور یا پر جو ہے تشدید آ گئی تو بن گیا نبیون. ٹھیک ہے، قرآن میں ہم کو کس طرح لکھا ہوا ملتا ہے؟ یہ حمزہ دو پیش تنوین کے ساتھ یا یہ یا پہ تشدید کے ساتھ؟ ہاں، یا ایہا النبیو، وہ تو ال لگ جاتا ہے تو وہ تنوین ہٹ جاتی ہے، یا ایہا النبیو ایسے ملتا ہے نا، یا کے اوپر تشدید ملتی ہے ہمیں. میں نے بریکٹ میں اس لیے قرآن لکھا ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ قرآن میں ہمیں یہ اس اسلوب کے ساتھ ملتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے خو تو حمزہ، روٹ ورڈ خو تو حمزہ. اس سے جو ورڈ بن رہا ہے وہ ہے خطیئتن. صحیح ہے، اب حمزہ ہے، اس سے پہلے آپ کو یا ساکن مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو رول کیا کہتا ہے کہ حمزہ کو بھی اسی حرف علت میں بدل دیں، یعنی حمزہ زبر بھی کیا بن گیا؟ یا. ٹھیک ہے، اور اس کو پھر پہلے والے یا ساکن میں ملا لو. تو اب جو آپ کو فائنل فارم ملے گی وہ یا کے اوپر تشدید اور زبر آ جائے گا، خطیئتن، خطیئتن. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے ہم بول سکتے ہیں، بوتھ آر رائٹ. مسئلہ کیا ہے؟ صرف لنگوسٹک چینجز ہیں، مطلب پڑھنے کی آسانی کے لیے جو ہے یہ تمام جو رولز ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پڑھنے کی آسانی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یور چوائس، آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی، لیکن قرآن میں جو ہمیں ورڈ ملتا ہے وہ خطیئتن، یعنی جو پہلا والا ہے جو حمزہ کے اوپر زبر کے ساتھ ہے وہ اس طرح سے ملتا ہے ہمیں، اسی لیے میں نے اس کے نیچے بریکٹ میں قرآن لکھا ہے. صحیح. فورتھ رول کیسا ہے؟ باقی نون با حمزہ ہے تو پھر یا کہاں سے آ گئے؟ یہ تو آ رہی ہے. اس سے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں یہ تو بیسک ورڈز ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک را مٹیریل ہوتا ہے نا، اس سے تو بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں نا. اچھا ہاں، تو تھوڑا مشکل ہے میرے حساب سے، یہ مشکل ہے. مطلب آپ کو تو جو ہے یہ الفاظ جو جیسے نبیون ہے یہ کیسے بنا اور اس کو کس طرح سے وہ اب اس کے ساتھ اور کیا کیا لگانا ہے وہ تو بھی ہمارا لیول نہیں ہے نا، ہم تو قرآن دیکھ رہے ہیں نا.
بس یہ جو فارمولا بتایا گیا ہے، یہ جو آپ کو ایک ڈائیگرامیٹک بتایا گیا ہے کہ نون با حمزہ پھر اس سے اگر نبیون ہے تو آپ کو وہی والی کنڈیشن مل رہی ہے جو کہ رول میں بیان ہوئی ہے، اس سے پھر آپ نے یہ نبیون بنایا اور یہ آپ کو قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو الحمدللہ ہاں جی. صحیح ہے. اوکے. تو ہمارے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ گرامر سیکھتے ہوئے کہ ہم جو ہے عربی زبان نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں. تو قرآن میں تو جو الفاظ آئے ہم انہی کا اسٹرکچر اسٹڈی کریں گے نا. اب نون با حمزہ کے ساتھ اور کیا کیا لگ سکتا ہے یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلے رول پر چلیں یا بہت ہو گیا؟ بھائی اس سے تھوڑی سی پریکٹس کروا دیں، اس طرح روٹ ورڈ کے ساتھ فتیتن ہے تو تھوڑا سا ایک دو ہم بھی بنائیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ کریں گے اس کی پریکٹس. بٹ یہ محمود والے الفاظ جو ہیں جو قرآن میں آتے ہیں انہی کو ہی ہم دیکھتے جائیں گے. تو ایک دفعہ سارے رولز ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم پریکٹس بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. رول نمبر 5. جی بھائی. وہ حمزہ جو ساکن حرف صحیح کے بعد آتا ہے. حرف صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی بھی علت والے حروف نہ آتے ہوں. ہاں، جو دو حرف علت ہیں واو اور یا، ان کو نکال کے جتنے بھی حرف بچتے ہیں حروف تہجی میں وہ سارے حروف صحیح ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ حمزہ جو ساکن حرف صحیح کے بعد آتا ہے اس کی حرکت ساکن حرف صحیح کو دیکھ کر حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ حمزہ جو ساکن حرف صحیح کے بعد آپ مثال کو نہ دیکھیں، آپ پہلے ورڈنگ سمجھیں. وہ حمزہ جو ساکن حرف صحیح کے بعد آتا ہے اس کی حرکت ساکن حرف صحیح کو دیکھ کر حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. اب مثال دیکھیں. میم را حمزہ محموز اللام ہے نا، محموز کا روٹ ورڈ ہے، اور لفظ ہے آپ کے پاس مرءن، آدمی کے لیے آتا ہے نا. مرءن، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ حمزہ جو ساکن حرف صحیح کے بعد آتا ہے. حمزہ سے پہلے جو حرف ہے وہ کون سا ہے؟ را. وہ حرف علت ہے، یہ حرف صحیح ہے. حرف صحیح ہے. حرف صحیح ہے پہ صحیح. اور ساکن بھی ہے. صحیح ہے. جی. جی. تو ہماری رول کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ حمزہ جو ساکن حرف صحیح کے بعد آتا ہے اس کی حرکت، جی وہ حمزہ جو ساکن حرف صحیح کے بعد آتا ہے اس کی حرکت ساکن حرف صحیح کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ میم را حمزہ اور اس سے بنا ہے مرءن. یہاں پہ ہمیں حمزہ متحرک ہے، اس سے پہلے ساکن حرف صحیح ہے، تو حمزہ جو ہے اپنی حرکت اس کو دے دے گا، یعنی جو دو پیش کی تنوین ہے وہ را کو دے دے گا اور خود حذف ہو جائے گا، یعنی ڈراپ ہو جائے گا. تو آپ کو آگے مل رہا ہے مرون. مرون صحیح. اب اگین دونوں طرح سے جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں مرون یا مرعن. قرآن میں آپ کو کیسے ملتا ہے؟ مرعن، والا حمزہ والا. ہاں حمزہ والا. یوم یفر المرء من اخی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. مرعن والا فارم جو ملتا ہے جہاں میں نے قرآن لکھا ہے جس پہ. پھر اگر مرأتن
اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے متحرک اور اس سے پہلے ساکن حرف صحیح ہے، تو حمزہ جو ہے اپنی حرکت اپنے سے پہلے والے حرف صحیح کو دے کر اور خود ڈراپ ہو جائے گا. تو مرأتن یا مرأتن. اگین دس از این آپشنل رول، اور جو صحیح لگے، لیکن ہم تو چونکہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں تو قرآن میں جو رسم الخط ملے گا تو ہم پھر اسی کو ہی فالو کریں گے. بٹ یو شوڈ نو دا رول کہ کس وجہ سے جو ہے یہ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے. صحیح. اب ایک روٹ ورڈ لکھیں. چلیں پریکٹس چاہیے نا آپ لوگوں کو، کریں. رو حمزہ یا، رو حمزہ یا، باب فتح، باب فتح، ہوا مضارع بنائیے. کیا بن گیا؟ ٹیچر بتا. یر ایو، کیا بنا آپ کے پاس؟ یر ایو، یر ایو. یفتحو کے وزن پر، یفعلو کے وزن پر، یر ایو. اب بتائیے یہ رول نمبر 5 کی سٹیٹمنٹ جاتی ہے اس پر؟ یرا جی حمزہ ڈراپ ہو گیا، یرا یرا ہو گیا. کیا بن گیا؟ یرا یو، یا زبر یا، را زبر را، اور یا پیش یو. سب کے پاس بنا ہے؟ جی بنا ہے. یرا یو. اب یرا یو ڈز اٹ اسٹینڈ یا اس کو بھی فردر چینجز کی ضرورت ہے؟ یرا یو ایسا مطلب فیملیئر لگتا ہے سنا ہوا یا بولنے میں آپ کو؟ نہیں لگتا ہے نہیں، کہ یرا یرا ہوتا ہے، یا نہیں ہوتا. کیسے آئے گا یرا یرا یو سے؟ یا پہ ڈراپ ہو گیا. کس کا رول اپلائی کریں گے نا. جی یرا یو میں آپ دیکھیں کہ ناقص الیائی ہے، تو ناقص کا رول نمبر 1 کیا کہتا ہے کہ حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے اگر زبر ہو تو حرف علت جو ہے پھر الف میں بدل جاتا ہے، اور ناقص الواوی میں وہ الف لکھا جاتا ہے، ناقص الیائی میں الف مکسورہ لکھا جاتا ہے. یہاں پر ہم کو کیا مل رہا ہے؟ ناقص الیائی. یہی ہے نا. تو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا، یا لکھیں گے، رو کے اوپر کھڑا الف زبر لگائیں گے اور ساتھ میں ایک یا بنا دیں گے. الف مکسورہ کا یہی ہوتا ہے فارمولا، یا رو جی ہے نا. یا رو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھتا ہے، یہ وہ دیکھے گا. دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. صحیح ہے. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ امبر، شاہدہ باجی. شاہدہ بازی کا بھی ڈراپ ہو گیا ہے، امبر کا بھی ڈراپ ہو گیا. اچھا اب آیا کیا یہ اچھا اچھا. شاہدہ باجی؟ ہاں باجی بس ابھی جو انٹرویو بار بار میرا چلا ہی جاتا ہے. اچھا اچھا، تو آپ نے یہ رول نمبر 5 نہیں فالو کیا؟ نہیں باجی بس یر یر یو آیا لیکن اس کے بعد پھر چلا گیا. اچھا یر ایو جو آیا تھا آپ کے پاس، اب اس پر رول نمبر 5 لگائیں. رول نمبر 5 کہتا ہے کہ وہ حمزہ جو ساکن حرف صحیح کے بعد آتا ہے اس کی حرکت ساکن حرف صحیح کو دے کر حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے یر ایو میں؟ باجی اب مجھے سمجھنا پڑے گا، ابھی میں بار بار چلا ہی جاتا ہے. یر ایو میں آپ دیکھیں کہ حمزہ آپ کے پاس
متحرک ہے اس سے پہلے آپ کو ساکن حرف صحیح مل رہا ہے. را کے اوپر ساکن ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور را جی جی صحیح جی حرف ہے نا, حرف علت تو ہاں نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح بات. ہاں, تو اب یہ رول یہ کہتا ہے, رول نمبر 5, کہ حمزہ جو ہے وہ اپنی حرکت ساکن والے کو دے دے گا, اپنے سے پہلے جو ساکن ہے, اور فٹ ڈراپ ہو جائے گا. اچھا اچھا اچھا. تو اب فائنل آپ کے پاس کیا بچے گا, را کے اوپر زبر لگا دیں اور حمزہ کو ہٹا دیں. اچھا ذرا یارا یو یارا یو, شاباش, یارا یو بچا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اب یارا یو جو ہے وہ تو بولنے میں اتنا صحیح نہیں لگ رہا, کہ یہ عجیب سی چیز کوئی لگ رہی ہے, کیا بول رہے اوکے ہیں اوکے. یارا یو. اب یہاں پہ یا مل رہا ہے ہم کو حرف علت, اور حرف علت کون سی جگہ پر ہے, فا کلمے پہ, عین کلمے پہ, لام کلمے پہ. یارا یو میں نام کو دونوں پہ ہے, فا پہ بھی ہے اور یا پہ بھی ہے. نہیں, یا والا جو ہے وہ تو فا علامت پہ اور مدار ہے, اس کو ہم حرف علت تو نہیں جی کہیں گے. جی ٹھیک امبر, ہے, صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. تو جو یا کلمے لام کلمے پر جو ہمیں مل رہا ہے وہ حرف علت ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ کون سے رول اپلائی ہوں گے, مثال, اجوف یا ناقص؟ یارا یو میں ناقص الیائی. تو بتائیے کون سا رول اپلائی کریں گی یہاں پہ, تو پھر یہ آسانی سے پروناؤنس ہو سکے گا. یارا یو ناقص کا کون سا رول؟ جب بھی ہم نے کوئی بھی اس کا دیکھنا ہو کہ کون سا رول, تو شروع سے رولز کو لے کے چلیں گے. تو ناقص کا رول نمبر 1 جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حرف علت متحرک ہو, اس سے پہلے زبر ہو, تو حرف علت کو پھر الف میں بدل دیں گے. ناقص الواوی میں الف لکھا جائے گا, ناقص الیائی میں الف مکسورہ. یہاں پہ کیا ہوگا بتائیے؟ الف مکسورہ. شاباش. تو فائنل فارم کیا ملے گا ہمیں؟ یرا. یارا, صحیح ہے. وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم نے کیا کیا تھا, را حمزہ یا روٹ ورڈ تھا, اور ہم نے یہ ہوا مضارع بنایا تھا. اگر را حمزہ یا باب فتح ہے, اگر ماضی بنانا ہے تو کیا بنے, ہوا ماضی کیا بنے گا ایوری بڈی؟ رأیا. رأیا. تو اب اس پہ کوئی, رأیا is the final form or does it need any change? یہی ہوگا نا, یہی رہے گا. یہی رہے گا. حمزہ اپنی حرکت وہ را آ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا بالکل. کیسے ہوگا بتائیں؟ فائنل فارم تو صحیح بتا دیا, بٹ یو ہیو ٹو ٹیل می کہ کس طرح سے آپ پہنچے وہاں پہ, ہے نا. جی, حمزہ جو ہے وہ اپنی حرکت ایسے پہلے والے کو دے دے گا جو کون سا, یہی رول نمبر 5, اس میں تو وہ ساکن ہونا چاہیے. ہاں. یس عمرانہ, ناقص کا رول اپلائی ہوگا نا, کون سا؟ ناقص کا رول اپلائی ہوگا نا. حمزہ کا کون سا رول نمبر 1 اپلائی کریں گے نا, یا کے اوپر جو ہے ناقص یا کا رول نمبر حرف 1 علت اپلائی. متحرک. جی جی, ناقص کا رول نمبر 1 ہی اپلائی حرف ہوگا. علت
اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دیکھیں اس میں اس روٹ ورڈ میں ہمارے پاس حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بٹ یہاں پر جو ہے رول نمبر 1 اپلائی کر رہے ہیں ہم. اب میں آپ کو اس کا وہ دکھا دیتی ہوں جو اتنی محنت آپ کر رہے تھے اتنی دیر سے. میرا تو موبائل ہی نہیں چل رہا باجی، اب یہ بس آئی لائن پہ. بس ٹھیک ہے، اب آپ کو مثالیں دیکھیں، اس میں جب آپ کو نہ کوئی چیز سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے پھر، ٹھیک ہے. جی جی یہی ہے جو آپ لوگوں نے ورک آؤٹ کیا، جو ابھی میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں آپ کے پاس. جی باجی. مطلب اب ایسے ورڈز ہیں کہ جس میں حمزہ بھی مل رہا ہے ہمیں اور یا بھی مل رہا ہے، تو مینلی تو یہی ہوتا ہے کہ حرف علت جو ہوتا ہے، علت کیا کہتے ہیں، ویکنیس کو کہتے ہیں نا، کوئی بیماری ہے تو سب سے پہلے تو یہی ہونا چاہیے کہ بیماری کو دور کر لیں. پھر دیکھیں کہ حمزہ کا وہ اپلائی ہو رہا ہے اس میں تو ٹھیک ہے، پھر حمزہ کا رول بھی اپلائی کر لیں گے ہم، محموز کا رول بھی، ٹھیک ہے. اب ایک روٹ ورڈ لکھیں، سین حمزہ لام. سین حمزہ لام. باب فتح. ہوا مضارع بنائیے. یس الو. یس الو. اب دیکھیں کوئی رول نمبر اپلائی ہوتا ہے محموز کا، یہ رول نمبر 5. نہیں ہوتا نا. سب کا یہ جواب ہے، جی. یہ رول اپلائی نہیں ہوتا اس پر، یس الو پر. رول 5 تو اپلائی ہوگا نا، ساکن حرف صحیح ہے اس سے پہلے، حمزہ سے پہلے. تو فائنل فارم کیا مل رہا ہے آپ کو؟ یس الو ہے تو یس کیا الو بن جائے گا. کیا ملے گا؟ یس الو ہوتا ہے قرآن میں تو. ہاں، اب آپ کو یہاں پہ جب آپ محموز کا رول نمبر 5 اپلائی کر رہے ہو تو کیا مل رہا ہے؟ یس لو. یس لو. صحیح پروناؤنس کریں. نہیں، یس الو. یس الو. سین کے اوپر زبر ہوگا. ہاں، یس الو. امبر اینڈ صدف. جی باجی. یس الو کیونکہ ہم یہ کان ہمارے اس سے مانوس لگ رہا ہے نا، تو ہم اس لیے کوئی رول اپلائی کرنا نہیں چاہ رہے اس پر، ہے نا. ہے. جی. جبکہ آپ رول نمبر 5 بائی ڈیفینیشن دیکھو تو اس پہ اپلائی ہوتا ہے. اچھا سین سکتے ہیں. از دیٹ کلیئر امبر؟ جی. پھر ہم نے کیسے لکھا یس الو کو، یا زبریا اور یہ سین زبر سا اور ہاں حمزہ ہٹا دیا. ہاں، لام پیش لو، یس الو. وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. چلیں اب آپ نے یہ ہوا بنایا نا، انتا بنائیے. باجی کیا بولا تھا آپ نے؟ الو. میرا آفس چالو ہو گیا ہے. جی شہزاد جی، آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں آ رہی ہے، تو آپ کی لائن کا ایشو چل رہا ہے نا. بہت زیادہ. روٹ اور آپ نے کیا کہا تھا تو میں لکھ لوں. سین حمزہ لام. اچھا سین حمزہ. اب بنائیے انتا. ہوا تو بنایا. تسألو. تسألو. شاباش امبر. اب بتائیے رول نمبر 5 اپلائی ہوگا؟ ہوگا. اوکے، تو کیا ملے گا آپ کو؟ ہمیں ملے گا تسلو. تسلو. تا کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر اور لام پر پیش، ٹھیک ہے، تسلو.
जैसे यसलू मिला था होवा, ऐसे ही तसलू, है ना, बिल्कुल। अंता। अब अंता अमर बनाना है आपने, बनाइए। अमर के स्टेप्स याद हैं, फेले अमर के? इसल, बताइए किस तरह, स्टेप्स बताइए मुझे। इसल के बस ता कटेगा शुरू का और आखिर का लाम कट जाएगा ना। कट नहीं जाएगा, ता अलामत मदार है तो ड्रॉप होती है, ता कट जाएगा जी, बट लाम को भी काट देंगे तो बचेगा ही क्या फिर? इतनी लाम पे बकरीद करीब आ रही है तो सब काटने के ही हमारे जहनों में नहीं बाजी, लास्ट वाला मेरे दिल में इसलिए कि लास्ट वाला भी हम उसको ड्रॉप करते हैं ना। ड्रॉप नहीं करते, साकिन करते हैं लाम कलमे को। अच्छा 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 अच्छा। अमर बनाते हुए लाम कलमे को साकिन कर देते हैं, अलामत मुदारे तो ड्रॉप कर देते हैं, ता ड्रॉप हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अच्छा लाम जो है वो साकिन हो जाएगा। अच्छा। क्या बच गया? एंड लाम, क्या बच गया? सीन एंड लाम। उससे पहले हमजा लगाएंगे ना, अगर एन कलमे पे जबर है या जेर है तो नहीं फिर नहीं हम अंबर, एक मिनट ठहरे, आपने क्या बोला? हमारे पास था तसलू, त के ऊपर जबर, सीन के ऊपर जबर और लाम के ऊपर पेश, हमने अलामत मुतारे ड्रॉप कर दी तो हमारा बचा सलू, सीन के ऊपर जबर और लाम पर पेश, फिर हमने लाम कलमे को साकिन कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास? सअल। आ बीच में से कहाँ से आ रहा है? अच्छा ये सिंध बस्ता है ना, सल सल बचा बचा, सल। सल बचा हमारे पास सिर्फ। इज दैट क्लियर? जी। सल बचा। अब जो हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हम शुरू में एक हमजतुल वसल लगाते हैं, तो हमजतुल वसल तो किस सूरत में लगाया जाता है प्यारी बहनों? जब पढ़ा नहीं जाए ना। हाँ, जबकि शुरू वाला जो हर्फ होता है वो उस पे साकिन होता है, तो उसको उठाने के लिए एक हमजतुल वसल ऐड करना पड़ता है, फिर हमजतुल वसल पे हम हरकत लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो हरकत हमें आइन कलमे की मिल रही होती है, ऐसे ही होता है। जी। अब यहाँ पर तो सीन के ऊपर जबर है, तो डू यू नीड हमजतुल वसल ओवर हियर? नहीं। नहीं, यहाँ से सल बनी तो इसराइल से सल, तो आता ही ये सल। सल इज द फाइनल फॉर्म, सल बनी इसराइल कुरान में मिलता है, पूछ लो बनी इसराइल से, हाँ। तू पूछ बनी इसराइल से। सल पहले अमर अंता, समझ आ रहा है? जी भाई। यहाँ तो मोबाइल बहुत तंग कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि कहीं पे हम उसको यसअलू ही कर रहे हैं, मतलब वैसे तो अरबिक में यसलू तो नहीं यूज होता ना, तो कहीं पे हम उसको सल मतलब हमजा को ओमिट कर रहे हैं। अंबर, आपकी कंफ्यूजन जो है ना वो 100% करेक्ट है, क्योंकि अब कहा था कि ये जो है ना ये ऑप्शनल रूल्स हैं, ये यस अलू भी सही है और यस अलू भी सही है। अब अगर जब यस अलू होगा, यस अलू से फेले अमर बना, मतलब तस अलू से फेले अमर बनाइए, तो अगर तस अलू से तो इस अल ही बनेगा ना। इस अल, यस, तू पूछ, तो इस अल भी सही है। कुरान में क्या मिलता है हमको? कुरान में याद नहीं है। सल, सल। सल आता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी। आगे चलें। 8 रूल्स हैं महमूज के, 5 किए हैं देखो, छठा करने की हिम्मत है? बल्कि टाइम तो है, कर लें अल्हम्दुलिल्लाह मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हो। बाजी ये शेयर होगा ना वापस अगर, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत तंग करता है। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा।
جی تو رول نمبر 6 دیکھیں. رول نمبر 6 جو ہے یہ ثلاثی مجرد فعل امر سے متعلق ہے. فعل امر تو بھی آپ نے بنایا ہے نا, آپ کو اسٹیپس تو یاد ہیں اس کے, ٹھیک ہے. روٹ ورڈ ہے ہمارے پاس, مثال دیکھیں, حمزہ, کاف, لام. اسکرین شیئر ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ جی باجی ہو رہا ہے. باب نصرہ, ٹھیک ہے. فعل امر انت بنانا ہے, نصرہ ینصرو, یفعلو اور انت تفعلو. تفعلو کے وزن پر حمزہ کاف لام ڈالا تو کیا بنا؟ تأکلو, ٹھیک ہے. وہ سارے سٹیپس اپلائی کریں جو بھی آپ کہہ رہے تھے. تأکلو امر بناتے ہوئے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلے علامت مضارع ڈراپ کرنی ہوتی ہے, لام کلمہ ساکن لاش کرنا والا. ہوتا ہے, اور چونکہ اب آپ علامت مضارع جب ڈراپ کر دیں گے تو آپ کے پاس حمزہ ساکن بچی ہے, تو وہ تو آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو اس کے لیے ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا. اور حمزۃ الوصل پہ حرکت کیسے لگاتے ہیں؟ پیش ہے تو حمزہ اوپر, ہاں, پیش ہے تو اوپر پیش ہی آئے گی. ہاں ورنہ زیر, ہے نا. تو جی یہاں پر جو ہے کاف پر پیش ہے تو آپ وہی حمزۃ الوصل پہ بھی پیش لگے گی. اُقُلُو, سوری اُقُل, اُقُل, ہے نا. اب حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ جب آپ نے لفظ کو الگ سے اٹھانا ہے تو وہ پڑھا جائے گا, لیکن جب پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے تو پھر حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ ڈراپ ہو جاتے ہیں. ڈراپ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو جب حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا اور دوسرا تو ویسے ہی حمزہ ساکن ہے تو فائنل کیا بچ جائے گا آپ کے پاس؟ کل. ہے نا, کل. کیا مطلب ہے کل کا؟ کھاؤ. تم کھاؤ. اور تم سب کھاؤ تو کیا ہوگا؟ کلو. کلو, کلو, تم سب کھاؤ. فعل امر انتم, کلو واشربو ولا تسرفون. تم سب کھاؤ, تم سب پیو مگر اسراف مت کرو, ہے نا قرآن میں. کلو, اور ایک کی بات ہوگی تو کل, تو کھا. اب امبر are you with us؟ جی جی. تو جو بیچ میں یہ حمزۃ الوصل والا جو فارم لکھا ہے نا, دیٹ از آلسو کریکٹ. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ بھی تو ہوتا ہے. اب فرق کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ, جب آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے, جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ والا فارم ملتا ہے, کل والا, حمزۃ الوصل کے بغیر والا. اور جب جملے کے بیچ میں یا آیت کے بیچ میں امر آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس فارم میں ملتا ہے موسٹلی. Is that clear؟ چلیں روٹ ورڈ لکھیں, حمزہ میم را, حمزہ میم را. باب کروما, باب کروما بنائیے اس سے امر انتا. تأمرو. ہم تأمرو وہ تو انتا بنا نا, اب امر بنائیے. تو اصل میں بنائیں گے تو بنے گا اؤمر. اور نقل میں بنائیں گے تو اصل میں یہ, اور نقل میں کیا بنا؟ نقل میں بنے گا مر. ہاں, اور مطلب کیا ہوا, مطلب ترجمہ کیا ہوگا؟
کہ تم کرو. حکم دو، حکم حکم میں دو آتا نا تم ہمارا. حکم دو، مر تم حکم دو. ٹھیک ہے. چلیں دوسرا روٹ ورڈ لکھیں، حمزہ خا زال. حمزہ خا زال. باب نصرہ. ٹیچر ریپیٹ کر دیں. حمزہ خا زال باب نصرہ. یا خذو، انتا بنائیے. تاخذو، تأخذو. اب امر بنائیے. خذ. 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 کیا مطلب ہوگا خذ کا؟ اخذ تم کرنے پکڑو، نکالو. خذ تم پکڑو، تم لو. تم پکڑو یا تم لو. خذ بن اموالہم، خذ بی اموالہم صدقہ، قرآن میں آتا ہے نا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو. خذ. چلیں یہی ملا ہے آپ کو اس طرح سے. I hope it's clear. یہ رول کیسا ہے محموز کا؟ اچھا ہے. اچھا ہے مزے کا ہے. مزے کا ہے لیکن واجب پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کراتے رہیں گے تو ہم ہو جائے گا. تو مزے کی چیزیں تو کبھی کبھار ہی ملتی ہیں. چلیں رول نمبر 7 دیکھیں. رول نمبر 7 جو ہے وہ حمزہ زبر کے ساتھ دو طرح سے لکھا جاتا ہے. ایک تو الف کے اوپر زبر لگائیں یا حمزہ کی شکل میں حمزہ بنایا اس کے اوپر زبر. یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، ناٹ اسم ناٹ فیل بٹ حرف. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں عرف عام میں؟ حمزہ استفہام ہے نا. سوال پوچھنے کے لیے جو حرف استفہام ہوتا ہے حمزہ، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا. ٹھیک ہے. تو محموز کا جو رول نمبر 7 ہے وہ حمزہ استفہام سے ریلیٹڈ ہے. اگر حمزہ استفہام کسی معرف باللام اسم سے پہلے آ جائے. معرف باللام کون ہوتا ہے؟ جو ال کی وجہ سے معرفہ. والا. ہاں ال والا اسم جو ال کی وجہ سے معرفہ بنایا گیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر حمزہ استفہام کسی معرف باللام اسم سے پہلے آ جائے تو وہاں پر آپ تجوید والی مد بناتے ہوئے کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور آپ کو ایسے یہ جو لکھا ہوا میں نے دکھایا آپ کو کہ حمزہ استفہام پلس اللہ از اکول ٹو اللہ، ایسے لکھا ہوا ملتا ہے. دس از ہاؤ یو پروناؤنس. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا اللہ. حمزہ استفہام پلس الرجل، ال لگا ہوا ہے اسم پہ، معرف باللام ہے. تو اب جب آپ حمزہ استفہام کے ساتھ پڑھیں گے تو الرجل. یہ ڈفرینٹ وہ دکھائے گئے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ استفہام ال والے اسم کے علاوہ بھی جڑ کر آ سکتا ہے. جیسے استکبرتم، استکبرتم کا مطلب ہے تکبر کیا تم نے. اور جب حمزہ استفہام اس کے ساتھ لگ گیا تو پھر بن گیا استکبرتم، کیا تکبر کیا تم نے. یہ قرآن میں آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا استکبرتم. حمزہ استفہام پلس اتخذتم، کیسے نظر آئے گا؟ اتخذتم، کیا بنا لیا تم نے. پھر حمزہ استفہام پلس اتخذ، اتخذ کیا بنا لیا ہے اس نے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ کیسا ہے؟ یہ بھی مزے کا ہے. حلوہ ہے.
जब पूछेंगी फिर तो मजे का नहीं लगेगा, अभी तो मजे का। चले अब रूल नंबर 8 कर लें, यस और नो? कर लें 10 मिनट। शाबाश शाबाश, देखिए ना, फाइन्ना माल उसरी युसरा, ये तो रूल है ही, करना ही अभी हमने नहीं है क्योंकि ये तो सुलासी मजीद के बाब इफ्तिआल से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि अभी सुलासी मजीद तो हमने किया नहीं है, तो फिर ये रूल के भी वर्डिंग्स बिल्कुल सर से ही गुजर जाएंगी, तो इसलिए सिर्फ इतना लिख लें अभी अपने पास कि ये सुलासी मजीद के बाब इफ्तिआल से रिलेटेड है, महमूज का रूल नंबर 8, ठीक है। आई होप के आज की क्लास आपको बहुत आसान लगी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद के रूल्स हमारे मुकम्मल हो गए, इंशाल्लाह भी नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या करना है हमने, या इसी की प्रैक्टिस करते हैं या थोड़ा और आगे चलेंगे। कोई सवाल है? नहीं बस ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीचर वालेकुम अस्सलाम। 5 आयत तो करनी है ना?